آپ کو عمران خان صاحب کے جیل کے پہلے دن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل میں پہلا دن جو ہے وہ بیشتر وقت مطالعے میں گزارا ہے، نماز عشاء اور تہجد ادا کی ہے، رات کو زمین پر سو کر گزاری ہے، صبح اٹھ کر ناشتہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں جیل ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جیل میں پہلے روز رات زمین پر سو کر گزاری اور صبح اٹھ کر ناشتہ کیا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے جیل میں زیادہ وقت مطالعے پر صرف کیا۔ گزشتہ رات عمران خان کچھ بے چین رہے، تاہم کوئی شکایت نہیں کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق رات جیل پہنچنے پر عمران خان نے نماز عشاء ادا کی۔ جیل مینول کے مطابق رات کا کھانا کھایا۔ انہیں زمین پر سونے کے لیے میٹرس دیا گیا تھا۔ عمران خان نماز تہجد کے لیے بھی اٹھے۔ صبح ناشتے میں ڈبل روٹی، مکھن، انڈا، چنے اور چائے دی گئی۔ عمران خان نے بغیر حیل و حجت کے ناشتہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق دوپہر کو جو کھانا فراہم کیا گیا، عمران خان نے اس میں سے صرف پھل کھانے پر اکتفا کیا۔ جیل ذرائع نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نماز تہجد کے لیے بھی اٹھے اور نماز فجر ادا کر کے جیل کا مہیا کردہ ناشتہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی جو ہے اسی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا ہے جہاں میاں نواز شریف بھی کچھ عرصے قبل رہے تھے۔ جیل ذرائع کے مطابق نواز شریف کو قید کے دوران بیٹر کلاس میں رکھا گیا تھا، جہاں پر ان کو ٹی وی، اخبار، لکھنے پڑھنے کے لیے کتابیں، اسٹیشنری، ایئر کنڈیشنر یا روم کولر، چھوٹا فریج، بستر اور مشقتیوں کی اجازت ہوتی ہے۔ مشقتیوں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نوکر ہوتے ہیں جو جیل میں جیل کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو نوکر کے طور پہ بڑے لوگوں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ تاہم چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ان سہولیات کو ہوم ڈپارٹمنٹ یا عدالت کی اجازت سے مشروط کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ باہر آ جاتے ہیں جیل سے، لیکن اگر ان کی ضمانت نہیں ہوتی، اسٹے آرڈر ہائی کورٹ نہیں دیتی فوری طور پر، تو پھر یہ ہے کہ ان کے وکلاء جو ہیں ان کے لیے بہتر کلاس کا مطالبہ کریں گے، جس میں کہ ان کو پراپر بیڈ دیا جائے اور جو ہے اچھا کھانا دیا جائے، ایئر کنڈیشنر ہو، کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے انتہائی درجے کا حبس ہے، گرمی ہے، اور اس میں بغیر ایئر کنڈیشنر کے وہ ایسے لوگ اسپیشلی جو کہ کبھی بھی جنہوں نے گزارا نہ کیا ہو بغیر ایئر کنڈیشنر کے، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے رہنا۔ تو آج کل کا موسم یہ انتہائی گندا موسم ہے، اور اس میں ایک بڑے آدمی کو بغیر ایئر کنڈیشنر کے رکھنا بھی بہت بڑی سزا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آج ان کی ضمانت نہیں ہوتی تو پھر ان کے وکلاء ایسی کلاس کا مطالبہ کریں گے، بی کلاس یا اے کلاس کا، جس میں کہ انہیں ایئر کنڈیشنر ملے اور باقی سہولیات ملیں۔ تو یہ ناظرین آج کی رپورٹ ہے۔ تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو ہے سزا نہ دے، اس طرح کی آزمائش سے نہ گزارے۔ آپ دیکھ لیں کہ چند مہینے پہلے 9 مئی سے پہلے کتنی زیادہ ان کی مقبولیت تھی عمران خان صاحب کی، اور بڑے آرام سے یہ 2/3 میجورٹی لے جاتے۔ پی ڈی ایم حکومت انتہائی درجے کی ان پاپولر ہو چکی تھی۔ ملک میں جو یہ مہنگائی کا سیلاب لائے تھے، وہ لوگ بھول گئے تھے کہ عمران خان کے زمانے میں کتنی مہنگائی آئی تھی، اور یہ جو ابھی آج بار بار نام آ رہا ہے حفیظ شیخ صاحب کا ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، یہی عمران خان کے زمانے میں جو ہے خزانے کے مالک تھے۔ تو وہی صاحب دوبارہ جو ہے ان کا نام آ رہا ہے ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو، عوام کے لیے ان کی پالیسیز وہی کہ وہی ہوتی ہیں، جس طرح کہ رضا باقر صاحب کے ذریعے اور حفیظ شیخ صاحب کے ذریعے ملک میں بری طرح کا ایک مہنگائی کی گئی، روپے کو ڈی ویلیو کیا گیا، بری طرح ڈی ویلیو کیا گیا۔ اس سے عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی بہت زیادہ ان پاپولر ہو چکے تھے، لیکن جب ان کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا اور پھر
ان کی جگہ جو PDM کی حکومت آئی اس نے مہنگائی میں مزید اضافہ کیا. جو مفتاح اسماعیل صاحب کو لایا گیا وزیر خزانہ، ان کے ذریعے بری طرح مہنگائی کی گئی، بری طرح ڈی ویلیو کیا گیا روپیہ، اور یہاں تک کہ 300 روپے تک گر گیا، اور جو ہے مہنگائی کو آگ لگا دی گئی. آٹا جو ہے وہی 170 180 روپے کلو ہو گیا، چینی جو ہے 150 روپے کلو مل رہی ہے، گھی جو ہے وہ کھانے کا تیل اور گھی جو کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں میرے خیال 300 روپے کلو تھا اور لیٹر تھا، اب وہ 650 روپے بھی نہیں ملتا. دودھ اسی طرح 260 270 روپے ہو گیا ہے 1 لیٹر. انڈے اس طرح مہنگے ہو گئے ہیں. نان جو ہے وہ 25 سے 30 روپے کا مل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو غریب کش قسم کی پالیسیز ہیں PDM حکومت کی، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جو پیٹرول کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے، اس سے یہ بہت زیادہ انپاپولر ہوئے ہیں. پھر جو بجلی کی قیمت بہت بری طرح بڑھائی ہے. ایسے گھروں میں جن کے اندر ایئر کنڈیشنر ہی نہیں ہے، ان کے 60 ہزار کے بل آ رہے ہیں. تو بہت بری طرح لوٹ مار کا ایک پروگرام ہے، ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے پورے ملک میں غریب کے خلاف اور مڈل کلاس کے خلاف. اور اس میں PDM حکومت بھی اسی طرح شامل ہے جس طرح PTI حکومت تھی. لیکن اب لوگ PTI حکومت کی مہنگائی کو بھول چکے ہیں، اور PDM حکومت جو ہے اس کو بری طرح کی جو ہے نا وہ صلاباتیں سنائی جا رہی ہیں، اور وہ انتہائی انپاپولر ہو چکی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی نے جو 9 مئی کو جو حرکت کی، اس کے بعد ان کی وہ جو 2/3 میجورٹی بالکل تیار تھی ان کو ملنا، اور آئندہ کے وزیر اعظم وہ نظر آ رہے تھے سب کو، اس چیز کے اوپر پانی پھر گیا. اور اب نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اس وقت جو ہے جیل میں ہیں، اور وہاں پر ان کو زمین پر سلایا جا رہا ہے. کیا ان کی حالت کر دی گئی ہے اپنی غلطی کی وجہ سے، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی پلاننگ کے وہ چلتے چلے گئے، اور خام خواہی کوئی دشمنی کسی قسم کی فوج نے ان کے ساتھ نہیں کی، لیکن انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اپنی پالیسی فوج کے خلاف بنائی، بیانیہ بنایا. اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا جس میں کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پاکستان کی فوجی املاک جلائیں. تو اس کے بعد سے ان کی پاپولیرٹی تقریباً ختم ہو گئی، اور وہ اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں. اب بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی جگہ پر نہ لائے. اٹک جیل ایک انتہائی بری جگہ ہے، ایک انتہائی خطرناک جگہ ہے، ایک انتہائی جو ہے بے آرام قسم کی جگہ ہے، جہاں کوئی بھی ملزم جو ہے وہ رہنا نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو اس سے نجات دلائے. ہو سکتا ہے ان کی ضمانت جب تک آپ یہ سن رہے ہو چکی ہو، لیکن اگر نہیں ہوئی تو ان کو بہتر جو ہے سہولتوں کے لیے ان کے وکیل فوری طور پر عدالت سے رجوع کریں گے، اور پھر جو ہے ان کو بہتر سہولیات مل جائیں گی. لیکن آج کی صورت یہ ہے جو کل رات کی، کہ ان کو زمین پر سلایا گیا ہے. ایک میٹرس دیا گیا تھا، زمین پر ڈال کر سلایا گیا ہے، چارپائی کوئی نہیں تھی، اور جو ہے باقی جو ہے وہاں AC وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے آج کی. آپ کو عمران خان صاحب کے جیل کے پہلے دن کے بارے میں بتاتے ہیں. چیئرمین PTI نے جیل میں پہلا دن جو ہے وہ بیشتر وقت مطالعے میں گزارا ہے، نماز عشاء اور تہجد ادا کی ہے، رات کو زمین پر سو کر گزاری ہے، صبح اٹھ کر ناشتہ کیا ہے. یہ ساری باتیں جیل ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جیل میں پہلے روز رات زمین پر سو کر گزاری اور صبح اٹھ کر ناشتہ کیا. چیئرمین تحریک انصاف نے جیل میں زیادہ وقت مطالعے پر صرف کیا. گزشتہ رات عمران خان کچھ بے چین رہے، تاہم کوئی شکایت نہیں کی. میڈیا رپورٹ کے مطابق رات جیل پہنچنے پر عمران خان نے نماز عشاء ادا کی، جیل مینول کے مطابق رات کا کھانا کھایا، انہیں زمین پر سونے کے لیے میٹرس دیا گیا تھا. عمران خان نماز تہجد کے لیے بھی اٹھے. صبح ناشتے میں ڈبل روٹی، مکھن، انڈا، چنے اور چائے دی گئی. عمران خان نے بغیر حیل و حجت کے ناشتہ کیا. رپورٹ کے مطابق دوپہر کو جو کھانا فراہم کیا گیا، عمران خان نے اس میں سے صرف پھل کھانے پر اکتفا کیا. جیل ذرائع نے بتایا کہ چیئرمین PTI
نماز تہجد کے لیے بھی اٹھے اور نماز فجر ادا کر کے جیل کا مہیا کردہ ناشتہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی جو ہے اسی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا ہے جہاں میاں نواز شریف بھی کچھ عرصے قبل رہے تھے۔ جیل ذرائع کے مطابق نواز شریف کو قید کے دوران بیٹر کلاس میں رکھا گیا تھا، جہاں پر ان کو ٹی وی، اخبار، لکھنے پڑھنے کے لیے کتابیں، اسٹیشنری، ایئر کنڈیشنر یا روم کولر، چھوٹا فریج، بستر اور مشقتیوں کی اجازت ہوتی ہے۔ مشقتیوں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نوکر ہوتے ہیں جو جیل میں جیل کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو نوکر کے طور پہ بڑے لوگوں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ تاہم چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ان سہولیات کو ہوم ڈپارٹمنٹ یا عدالت کی اجازت سے مشروط کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ باہر آ جاتے ہیں جیل سے، لیکن اگر ان کی ضمانت نہیں ہوتی، اسٹے آرڈر ہائی کورٹ نہیں دیتی فوری طور پر، تو پھر یہ ہے کہ ان کے وکلاء جو ہیں ان کے لیے بہتر کلاس کا مطالبہ کریں گے، جس میں کہ ان کو پراپر بیڈ دیا جائے اور جو ہے اچھا کھانا دیا جائے، ایئر کنڈیشنر ہو، کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے انتہائی درجے کا حبس ہے، گرمی ہے، اور اس میں بغیر ایئر کنڈیشنر کے وہ ایسے لوگ اسپیشلی جو کہ کبھی بھی جنہوں نے گزارا نہ کیا ہو بغیر ایئر کنڈیشنر کے، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے رہنا۔ تو آج کل کا موسم یہ انتہائی گندا موسم ہے، اور اس میں ایک بڑے آدمی کو بغیر ایئر کنڈیشنر کے رکھنا بھی بہت بڑی سزا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آج ان کی ضمانت نہیں ہوتی تو پھر ان کے وکلاء ایسی کلاس کا مطالبہ کریں گے، بی کلاس یا اے کلاس کا، جس میں کہ انہیں ایئر کنڈیشنر ملے اور باقی سہولیات ملے۔ تو یہ ناظرین آج کی رپورٹ ہے۔ تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو ہے سزا نہ دے، اس طرح کی آزمائش سے نہ گزارے۔ آپ دیکھ لیں کہ چند مہینے پہلے 9 مئی سے پہلے کتنی زیادہ ان کی مقبولیت تھی عمران خان صاحب کی، اور بڑے آرام سے یہ 2/3 میجورٹی لے جاتے۔ پی ڈی ایم حکومت انتہائی درجے کی ان پاپولر ہو چکی تھی۔ ملک میں جو یہ مہنگائی کا سیلاب لائے تھے، وہ لوگ بھول گئے تھے کہ عمران خان کے زمانے میں کتنی مہنگائی آئی تھی، اور یہ جو ابھی آج بار بار نام آ رہا ہے حفیظ شیخ صاحب کا ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، یہی عمران خان کے زمانے میں جو ہے خزانے کے مالک تھے۔ تو وہی صاحب اب دوبارہ جو ہے ان کا نام آ رہا ہے ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو، عوام کے لیے ان کی پالیسیز وہی کے وہی ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ رضا باقر صاحب کے ذریعے اور حفیظ شیخ صاحب کے ذریعے ملک میں بری طرح کا ایک مہنگائی کی گئی، روپے کو ڈی ویلیو کیا گیا، بری طرح ڈی ویلیو کیا گیا، اس سے عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی بہت زیادہ ان پاپولر ہو چکے تھے۔ لیکن جب ان کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا، اور پھر ان کی جگہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس نے مہنگائی میں مزید اضافہ کیا۔ جو مفتاح اسماعیل صاحب کو لایا گیا وزیر خزانہ، ان کے ذریعے بری طرح مہنگائی کی گئی، بری طرح ڈی ویلیو کیا گیا روپیہ، اور یہاں تک کہ 300 روپے تک گر گیا، اور جو ہے مہنگائی کو آگ لگا دی گئی۔ آٹا جو ہے وہی 170 180 روپے کلو ہو گیا، چینی جو ہے 150 روپے کلو مل رہی ہے، گھی جو ہے وہ کھانے کا تیل اور گھی جو کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں میرے خیال 300 روپے کلو تھا اور لیٹر تھا، اب وہ 650 روپے بھی نہیں ملتا۔ دودھ اسی طرح 260 270 روپے ہو گیا ہے 1 لیٹر۔ انڈے اس طرح مہنگے ہو گئے ہیں، نان جو ہے وہ 25 سے 30 روپے کا مل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو غریب کش قسم کی پالیسیز ہیں پی ڈی ایم حکومت کی، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جو پیٹرول کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے، اس سے یہ بہت زیادہ ان پاپولر ہوئے ہیں۔ پھر جو بجلی کی قیمت بہت بری طرح بڑھائی ہے، ایسے گھروں میں جن کے اندر ایئر کنڈیشنر ہی نہیں ہے، ان کے 60 ہزار کے بل آ رہے ہیں۔ تو بہت بری طرح لوٹ مار کا ایک پروگرام ہے، ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے پورے ملک میں، غریب کے خلاف اور مڈل کلاس کے خلاف، اور اس میں پی ڈی ایم حکومت بھی اسی طرح شامل ہے جس طرح پی ٹی آئی حکومت تھی۔ لیکن اب لوگ پی ٹی آئی حکومت کی مہنگائی کو بھول چکے ہیں، اور پی ڈی ایم حکومت جو ہے اس کو بری طرح کی جو ہے نا وہ صلاباتیں سنائی جا رہی ہیں،
اور وہ انتہائی ان پاپولر ہو چکی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی نے جو 9 مئی کو جو حرکت کی، اس کے بعد ان کی وہ جو 2/3 میجورٹی بالکل تیار تھی ان کو ملنا، اور آئندہ کے وزیر اعظم وہ نظر آ رہے تھے سب کو، اس چیز کے اوپر پانی پھر گیا. اور اب نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اس وقت جو ہے جیل میں ہیں، اور وہاں پر ان کو زمین پر سلایا جا رہا ہے. کیا ان کی حالت کر دی گئی ہے اپنی غلطی کی وجہ سے، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی پلاننگ کے وہ چلتے چلے گئے. اور خام خواہی کوئی دشمنی کسی قسم کی فوج نے ان کے ساتھ نہیں کی، لیکن انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اپنی پالیسی فوج کے خلاف بنائی، بیانیہ بنایا. اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا جس میں کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پاکستان کی فوجی املاک جلائیں. تو اس کے بعد سے ان کی پاپولیرٹی تقریباً ختم ہو گئی اور وہ اس جگہ پر پہنچ گئے. اب بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی جگہ پر نہ لائے. اٹک جیل ایک انتہائی بری جگہ ہے، ایک انتہائی خطرناک جگہ ہے، ایک انتہائی جو ہے بے آرام قسم کی جگہ ہے جہاں کوئی بھی ملزم جو ہے وہ رہنا نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو اس سے نجات دلائے. ہو سکتا ہے ان کی ضمانت جب تک آپ یہ سن رہے ہو چکی ہو، لیکن اگر نہیں ہوئی تو ان کو بہتر جو ہے سہولتوں کے لیے ان کے وکیل فوری طور پر عدالت سے رجوع کریں گے، اور پھر جو ہے ان کو بہتر سہولیات مل جائیں گی. لیکن آج کی صورت یہ ہے جو کل رات کی، کہ ان کو زمین پر سلایا گیا ہے. ایک میٹرس دیا گیا تھا، زمین پر ڈال کر سلایا گیا ہے، چارپائی کوئی نہیں تھی، اور جو ہے باقی جو ہے وہاں اے سی وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے آج کی. آپ کو عمران خان صاحب کے جیل کے پہلے دن کے بارے میں بتاتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل میں پہلا دن جو ہے وہ بیشتر وقت مطالعے میں گزارا ہے، نماز عشاء اور تہجد ادا کی ہے، رات کو زمین پر سو کر گزاری ہے، صبح اٹھ کر ناشتہ کیا ہے. یہ ساری باتیں جیل ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جیل میں پہلے روز رات زمین پر سو کر گزاری اور صبح اٹھ کر ناشتہ کیا. چیئرمین تحریک انصاف نے جیل میں زیادہ وقت مطالعے پر صرف کیا. گزشتہ رات عمران خان کچھ بے چین رہے، تاہم کوئی شکایت نہیں کی. میڈیا رپورٹ کے مطابق رات جیل پہنچنے پر عمران خان نے نماز عشاء ادا کی. جیل مینول کے مطابق رات کا کھانا کھایا. انہیں زمین پر سونے کے لیے میٹرس دیا گیا تھا. عمران خان نماز تہجد کے لیے بھی اٹھے. صبح ناشتے میں ڈبل روٹی، مکھن، انڈا، چنے اور چائے دی گئی. عمران خان نے بغیر حیل و حجت کے ناشتہ کیا. رپورٹ کے مطابق دوپہر کو جو کھانا فراہم کیا گیا، عمران خان نے اس میں سے صرف پھل کھانے پر اکتفا کیا. جیل ذرائع نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نماز تہجد کے لیے بھی اٹھے اور نماز فجر ادا کر کے جیل کا مہیا کردہ ناشتہ کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی جو ہے اسی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا ہے جہاں میاں نواز شریف بھی کچھ عرصے قبل رہے تھے. جیل ذرائع کے مطابق نواز شریف کو قید کے دوران بیٹر کلاس میں رکھا گیا تھا، جہاں پر ان کو ٹی وی، اخبار، لکھنے پڑھنے کے لیے کتابیں، اسٹیشنری، ایئر کنڈیشنر یا روم کولر، چھوٹا فریج، بستر اور مشقتیوں کی اجازت ہوتی ہے. مشقتیوں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نوکر ہوتے ہیں جو جیل میں جیل کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو نوکر کے طور پہ بڑے لوگوں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. تاہم چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ان سہولیات کو ہوم ڈپارٹمنٹ یا عدالت کی اجازت سے مشروط کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آج اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ باہر آ جاتے ہیں جیل سے. لیکن اگر ان کی ضمانت نہیں ہوتی، اسٹے آرڈر ہائی کورٹ نہیں دیتی فوری طور پر، تو پھر یہ ہے کہ ان کے وکلاء جو ہیں ان کے لیے بہتر کلاس کا مطالبہ کریں گے، جس میں کہ ان کو پراپر بیڈ دیا جائے اور جو ہے اچھا کھانا دیا جائے، ایئر کنڈیشنر ہو، کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے انتہائی درجے کا حبس ہے، گرمی ہے.
اور اس میں بغیر ایئر کنڈیشنر کے وہ ایسے لوگ اسپیشلی جو کہ کبھی بھی جنہوں نے گزارا نہ کیا ہو بغیر ایئر کنڈیشنر کے، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے رہنا۔ تو آج کل کا موسم یہ انتہائی گندا موسم ہے، اور اس میں ایک بڑے آدمی کو بغیر ایئر کنڈیشنر کے رکھنا بھی بہت بڑی سزا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آج ان کی ضمانت نہیں ہوتی تو پھر ان کے وکلاء ایسی کلاس کا مطالبہ کریں گے، بی کلاس یا اے کلاس کا، جس میں کہ انہیں ایئر کنڈیشنر ملے اور باقی سہولیات ملے۔ تو یہ ناظرین آج کی رپورٹ ہے۔ تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو ہے سزا نہ دے، اس طرح کی آزمائش سے نہ گزارے۔ آپ دیکھ لیں کہ چند مہینے پہلے 9 مئی سے پہلے کتنی زیادہ ان کی مقبولیت تھی عمران خان صاحب کی، اور بڑے آرام سے یہ 2/3 میجورٹی لے جاتے۔ پی ڈی ایم حکومت انتہائی درجے کی ان پاپولر ہو چکی تھی۔ ملک میں جو یہ مہنگائی کا سیلاب لائے تھے وہ لوگ بھول گئے تھے کہ عمران خان کے زمانے میں کتنی مہنگائی آئی تھی۔ اور یہ جو ابھی آج بار بار نام آ رہا ہے حفیظ شیخ صاحب کا ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، یہی عمران خان کے زمانے میں جو ہے خزانے کے مالک تھے۔ تو وہی صاحب دوبارہ جو ہے ان کا نام آ رہا ہے ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو عوام کے لیے ان کی پالیسیز وہی کہ وہی ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ رضا باقر صاحب کے ذریعے اور حفیظ شیخ صاحب کے ذریعے ملک میں بری طرح کا ایک مہنگائی کی گئی، روپے کو ڈی ویلیو کیا گیا، بری طرح ڈی ویلیو کیا گیا۔ اس سے عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی بہت زیادہ ان پاپولر ہو چکے تھے۔ لیکن جب ان کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا اور پھر ان کی جگہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس نے مہنگائی میں مزید اضافہ کیا۔ جو مفتاح اسماعیل صاحب کو لایا گیا وزیر خزانہ، ان کے ذریعے بری طرح مہنگائی کی گئی، بری طرح ڈی ویلیو کیا گیا روپیہ، اور یہاں تک کہ 300 روپے تک گر گیا، اور جو ہے مہنگائی کو آگ لگا دی گئی۔ آٹا جو ہے وہی 170 180 روپے کلو ہو گیا، چینی جو ہے 150 روپے کلو مل رہی ہے، گھی جو ہے وہ کھانے کا تیل اور گھی جو کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں میرے خیال 300 روپے کلو تھا اور لیٹر تھا، اب وہ 650 روپے بھی نہیں ملتا۔ دودھ اسی طرح 260 270 روپے ہو گیا ہے 1 لیٹر۔ انڈے اس طرح مہنگے ہو گئے ہیں، نان جو ہے وہ 25 سے 30 روپے کا مل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو غریب کش قسم کی پالیسیز ہیں پی ڈی ایم حکومت کی، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جو پیٹرول کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے، اس سے یہ بہت زیادہ ان پاپولر ہوئے ہیں۔ پھر جو بجلی کی قیمت بہت بری طرح بڑھائی ہے۔ ایسے گھروں میں جن کے اندر ایئر کنڈیشنر ہی نہیں ہے، ان کے 60 ہزار کے بل آ رہے ہیں۔ تو بہت بری طرح لوٹ مار کا ایک پروگرام ہے، ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے پورے ملک میں غریب کے خلاف اور مڈل کلاس کے خلاف، اور اس میں پی ڈی ایم حکومت بھی اسی طرح شامل ہے جس طرح پی ٹی آئی حکومت تھی۔ لیکن اب لوگ پی ٹی آئی حکومت کی مہنگائی کو بھول چکے ہیں، اور پی ڈی ایم حکومت جو ہے اس کو بری طرح کی جو ہے نا وہ صلاباتیں سنائی جا رہی ہیں، اور وہ انتہائی ان پاپولر ہو چکی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی نے جو 9 مئی کو جو حرکت کی، اس کے بعد ان کی وہ جو 2/3 میجورٹی بالکل تیار تھی ان کو ملنا، اور آئندہ کے وزیر اعظم وہ نظر آ رہے تھے سب کو، اس چیز کے اوپر پانی پھر گیا۔ اور اب نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اس وقت جو ہے جیل میں ہیں، اور وہاں پر ان کو زمین پر سلایا جا رہا ہے۔ کیا ان کی حالت کر دی گئی ہے اپنی غلطی کی وجہ سے، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی پلاننگ کے وہ چلتے چلے گئے، اور خام خواہی کوئی دشمنی کسی قسم کی فوج نے ان کے ساتھ نہیں کی، لیکن انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اپنی پالیسی فوج کے خلاف بنائی، بیانیہ بنایا، اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا جس میں کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پاکستان کی فوجی املاک جلائیں۔ تو اس کے بعد سے ان کی پاپولیرٹی تقریباً ختم ہو گئی، اور وہ اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ اب بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی جگہ پر نہ لائے۔ اٹک جیل ایک انتہائی بری جگہ ہے، ایک انتہائی خطرناک جگہ ہے، ایک انتہائی جو ہے بے آرام قسم کی جگہ ہے، جہاں کوئی بھی ملزم جو ہے وہ رہنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو اس سے نجات دلائے۔ ہو سکتا ہے ان کی ضمانت جب تک آپ یہ سن رہے ہو چکی ہو، لیکن اگر نہیں ہوئی تو ان کو بہتر جو ہے سہولتوں کے لیے ان کے وکیل فوری طور پر
عدالت سے رجوع کریں گے اور پھر جو ہے ان کو بہتر سہولیات مل جائیں گی. لیکن آج کی صورت یہ ہے جو کل رات کی کہ ان کو زمین پر سلایا گیا ہے. ایک میٹرس دیا گیا تھا, زمین پر ڈال کر سلایا گیا ہے, چارپائی کوئی نہیں تھی, اور جو ہے باقی جو ہے وہاں اے سی وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے آج کی. آپ کو عمران خان صاحب کے جیل کے پہلے دن کے بارے میں بتاتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل میں پہلا دن جو ہے وہ بیشتر وقت مطالعے میں گزارا ہے, نماز عشاء اور تہجد ادا کی ہے, رات کو زمین پر سو کر گزاری ہے, صبح اٹھ کر ناشتہ کیا ہے. یہ ساری باتیں جیل ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جیل میں پہلے روز رات زمین پر سو کر گزاری اور صبح اٹھ کر ناشتہ کیا. چیئرمین تحریک انصاف نے جیل میں زیادہ وقت مطالعے پر صرف کیا. گزشتہ رات عمران خان کچھ بے چین رہے, تاہم کوئی شکایت نہیں کی. میڈیا رپورٹ کے مطابق رات جیل پہنچنے پر عمران خان نے نماز عشاء ادا کی. جیل مینول کے مطابق رات کا کھانا کھایا. انہیں زمین پر سونے کے لیے میٹرس دیا گیا تھا. عمران خان نماز تہجد کے لیے بھی اٹھے. صبح ناشتے میں ڈبل روٹی, مکھن, انڈا, چنے اور چائے دی گئی. عمران خان نے بغیر حیل و حجت کے ناشتہ کیا. رپورٹ کے مطابق دوپہر کو جو کھانا فراہم کیا گیا, عمران خان نے اس میں سے صرف پھل کھانے پر اکتفا کیا. جیل ذرائع نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نماز تہجد کے لیے بھی اٹھے اور نماز فجر ادا کر کے جیل کا مہیا کردہ ناشتہ کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی جو ہے اسی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا ہے جہاں میاں نواز شریف بھی کچھ عرصے قبل رہے تھے. جیل ذرائع کے مطابق نواز شریف کو قید کے دوران بیٹر کلاس میں رکھا گیا تھا, جہاں پر ان کو ٹی وی, اخبار, لکھنے پڑھنے کے لیے کتابیں, اسٹیشنری, ایئر کنڈیشنر یا روم کولر, چھوٹا فریج, بستر اور مشقتیوں کی اجازت ہوتی ہے. مشقتیوں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نوکر ہوتے ہیں جو جیل میں جیل کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو نوکر کے طور پہ بڑے لوگوں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. تاہم چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ان سہولیات کو ہوم ڈپارٹمنٹ یا عدالت کی اجازت سے مشروط کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آج اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ باہر آ جاتے ہیں جیل سے. لیکن اگر ان کی ضمانت نہیں ہوتی, اسٹے آرڈر ہائی کورٹ نہیں دیتی فوری طور پر, تو پھر یہ ہے کہ ان کے وکلاء جو ہیں ان کے لیے بہتر کلاس کا مطالبہ کریں گے, جس میں کہ ان کو پراپر بیڈ دیا جائے اور جو ہے اچھا کھانا دیا جائے, ایئر کنڈیشنر ہو. کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے انتہائی درجے کا حبس ہے, گرمی ہے, اور اس میں بغیر ایئر کنڈیشنر کے وہ ایسے لوگ اسپیشلی جو کہ کبھی بھی جنہوں نے گزارا نہ کیا ہو بغیر ایئر کنڈیشنر کے, ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے رہنا. تو آج کل کا موسم یہ انتہائی گندا موسم ہے, اور اس میں ایک بڑے آدمی کو بغیر ایئر کنڈیشنر کے رکھنا بھی بہت بڑی سزا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آج ان کی ضمانت نہیں ہوتی تو پھر ان کے وکلاء ایسی کلاس کا مطالبہ کریں گے, بی کلاس یا اے کلاس کا, جس میں کہ انہیں ایئر کنڈیشنر ملے اور باقی سہولیات ملے. تو یہ ناظرین آج کی رپورٹ ہے. تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو ہے سزا نہ دے, اس طرح کی آزمائش سے نہ گزارے. آپ دیکھ لیں کہ چند مہینے پہلے 9 مئی سے پہلے کتنی زیادہ ان کی مقبولیت تھی عمران خان صاحب کی, اور بڑے آرام سے یہ 2/3 میجورٹی لے جاتے. پی ڈی ایم حکومت انتہائی درجے کی ان پاپولر ہو چکی تھی. ملک میں جو یہ مہنگائی کا سیلاب لائے تھے وہ لوگ بھول گئے تھے کہ عمران خان کے زمانے میں کتنی مہنگائی آئی تھی. اور یہ جو ابھی آج بار بار نام آ رہا ہے حفیظ شیخ صاحب کا ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, یہی عمران خان کے زمانے میں جو ہے خزانے کے مالک تھے. تو وہی صاحب دوبارہ جو ہے ان کا نام آ رہا ہے ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو عوام کے لیے
ان کی پالیسیز وہی کہ وہی ہوتی ہیں جس طرح کہ رضا باقر صاحب کے ذریعے اور حفیظ شیخ صاحب کے ذریعے ملک میں بری طرح کا ایک مہنگائی کی گئی، روپے کو ڈی ویلیو کیا گیا، بری طرح ڈی ویلیو کیا گیا۔ اس سے عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی بہت زیادہ ان پاپولر ہو چکے تھے، لیکن جب ان کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا اور پھر ان کی جگہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس نے مہنگائی میں مزید اضافہ کیا۔ جو مفتاح اسماعیل صاحب کو لایا گیا وزیر خزانہ، ان کے ذریعے بری طرح مہنگائی کی گئی، بری طرح ڈی ویلیو کیا گیا روپیہ، اور یہاں تک کہ 300 روپے تک گر گیا، اور جو ہے مہنگائی کو آگ لگا دی گئی۔ آٹا جو ہے وہی 170 180 روپے کلو ہو گیا، چینی جو ہے 150 روپے کلو مل رہی ہے، گھی جو ہے وہ کھانے کا تیل اور گھی جو کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں میرے خیال 300 روپے کلو تھا اور لیٹر تھا، اب وہ 650 روپے بھی نہیں ملتا۔ دودھ اسی طرح 260 270 روپے ہو گیا ہے 1 لیٹر۔ انڈے اس طرح مہنگے ہو گئے ہیں، نان جو ہے وہ 25 سے 30 روپے کا مل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو غریب کش قسم کی پالیسیز ہیں پی ڈی ایم حکومت کی، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جو پیٹرول کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے، اس سے یہ بہت زیادہ ان پاپولر ہوئے ہیں۔ پھر جو بجلی کی قیمت بہت بری طرح بڑھائی ہے، ایسے گھروں میں جن کے اندر ایئر کنڈیشنر ہی نہیں ہے، ان کے 60 ہزار کے بل آ رہے ہیں۔ تو بہت بری طرح لوٹ مار کا ایک پروگرام ہے، ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے پورے ملک میں غریب کے خلاف اور مڈل کلاس کے خلاف، اور اس میں پی ڈی ایم حکومت بھی اسی طرح شامل ہے جس طرح پی ٹی آئی حکومت تھی۔ لیکن اب لوگ پی ٹی آئی حکومت کی مہنگائی کو بھول چکے ہیں، اور پی ڈی ایم حکومت جو ہے اس کو بری طرح کی جو ہے نا وہ صلاح باتیں سنائی جا رہی ہیں، اور وہ انتہائی ان پاپولر ہو چکی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی نے جو 9 مئی کو جو حرکت کی، اس کے بعد ان کی وہ جو 2/3 میجورٹی بالکل تیار تھی ان کو ملنا، اور آئندہ کے وزیر اعظم وہ نظر آ رہے تھے سب کو، اس چیز کے اوپر پانی پھر گیا، اور اب نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اس وقت جو ہے جیل میں ہیں، اور وہاں پر ان کو زمین پر سلایا جا رہا ہے۔ کیا ان کی حالت کر دی گئی ہے اپنی غلطی کی وجہ سے، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی پلاننگ کے وہ چلتے چلے گئے، اور خام خواہی کوئی دشمنی کسی قسم کی فوج نے ان کے ساتھ نہیں کی، لیکن انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اپنی پالیسی فوج کے خلاف بنائی، بیانیہ بنایا، اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا جس میں کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پاکستان کی فوجی املاک جلائیں۔ تو اس کے بعد سے ان کی پاپولیرٹی تقریباً ختم ہو گئی، اور وہ اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ اب بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی جگہ پر نہ لائے۔ اٹک جیل ایک انتہائی بری جگہ ہے، ایک انتہائی خطرناک جگہ ہے، ایک انتہائی جو ہے بے آرام قسم کی جگہ ہے، جہاں کوئی بھی ملزم جو ہے وہ رہنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو اس سے نجات دلائے۔ ہو سکتا ہے ان کی ضمانت جب تک آپ یہ سن رہے ہو چکی ہو، لیکن اگر نہیں ہوئی تو ان کو بہتر جو ہے سہولتوں کے لیے ان کے وکیل فوری طور پر عدالت سے رجوع کریں گے، اور پھر جو ہے ان کو بہتر سہولیات مل جائیں گی۔ لیکن آج کی صورت یہ ہے جو کل رات کی، کہ ان کو زمین پر سلایا گیا ہے، ایک میٹرس دیا گیا تھا، زمین پر ڈال کر سلایا گیا ہے، چارپائی کوئی نہیں تھی، اور جو ہے باقی جو ہے وہاں اے سی وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے آج کی۔ آپ کو عمران خان صاحب کے جیل کے پہلے دن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل میں پہلا دن جو ہے وہ بیشتر وقت مطالعے میں گزارا ہے، نماز عشاء اور تہجد ادا کی ہے، رات کو زمین پر سو کر گزاری ہے، صبح اٹھ کر ناشتہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں جیل ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جیل میں پہلے روز رات زمین پر سو کر گزاری اور صبح اٹھ کر ناشتہ کیا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے جیل میں زیادہ وقت مطالعے پر صرف کیا۔ گزشتہ رات عمران خان کچھ بے چین رہے، تاہم کوئی شکایت نہیں کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق رات جیل پہنچنے پر عمران خان نے نماز عشاء ادا کی، جیل مینول کے مطابق رات کا کھانا کھایا، انہیں زمین پر سونے کے لیے میٹرس دیا گیا تھا۔ عمران خان
نماز تہجد کے لیے بھی اٹھے۔ صبح ناشتے میں ڈبل روٹی، مکھن، انڈا، چنے اور چائے دی گئی۔ عمران خان نے بغیر حیل و حجت کے ناشتہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق دوپہر کو جو کھانا فراہم کیا گیا، عمران خان نے اس میں سے صرف پھل کھانے پر اکتفا کیا۔ جیل ذرائع نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نماز تہجد کے لیے بھی اٹھے اور نماز فجر ادا کر کے جیل کا مہیا کردہ ناشتہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی جو ہے اسی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا ہے جہاں میاں نواز شریف بھی کچھ عرصے قبل رہے تھے۔ جیل ذرائع کے مطابق نواز شریف کو قید کے دوران بیٹر کلاس میں رکھا گیا تھا، جہاں پر ان کو ٹی وی، اخبار، لکھنے پڑھنے کے لیے کتابیں، اسٹیشنری، ایئر کنڈیشنر یا روم کولر، چھوٹا فریج، بستر اور مشقتیوں کی اجازت ہوتی ہے۔ مشقتیوں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نوکر ہوتے ہیں جو جیل میں جیل کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو نوکر کے طور پہ بڑے لوگوں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ تاہم چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ان سہولیات کو ہوم ڈپارٹمنٹ یا عدالت کی اجازت سے مشروط کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ باہر آ جاتے ہیں جیل سے، لیکن اگر ان کی ضمانت نہیں ہوتی، اسٹے آرڈر ہائی کورٹ نہیں دیتی فوری طور پر، تو پھر یہ ہے کہ ان کے وکلاء جو ہیں ان کے لیے بہتر کلاس کا مطالبہ کریں گے، جس میں کہ ان کو پراپر بیڈ دیا جائے اور جو ہے اچھا کھانا دیا جائے، ایئر کنڈیشنر ہو، کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے انتہائی درجے کا حبس ہے، گرمی ہے، اور اس میں بغیر ایئر کنڈیشنر کے وہ ایسے لوگ اسپیشلی جو کہ کبھی بھی جنہوں نے گزارا نہ کیا ہو بغیر ایئر کنڈیشنر کے، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے رہنا۔ تو آج کل کا موسم یہ انتہائی گندا موسم ہے، اور اس میں ایک بڑے آدمی کو بغیر ایئر کنڈیشنر کے رکھنا بھی بہت بڑی سزا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آج ان کی ضمانت نہیں ہوتی تو پھر ان کے وکلاء ایسی کلاس کا مطالبہ کریں گے، بی کلاس یا اے کلاس کا، جس میں کہ انہیں ایئر کنڈیشنر ملے اور باقی سہولیات ملے۔ تو یہ ناظرین آج کی رپورٹ ہے۔ تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو ہے سزا نہ دے، اس طرح کی آزمائش سے نہ گزارے۔ آپ دیکھ لیں کہ چند مہینے پہلے 9 مئی سے پہلے کتنی زیادہ ان کی مقبولیت تھی عمران خان صاحب کی، اور بڑے آرام سے یہ 2/3 میجورٹی لے جاتے۔ پی ڈی ایم حکومت انتہائی درجے کی ان پاپولر ہو چکی تھی۔ ملک میں جو یہ مہنگائی کا سیلاب لائے تھے، وہ لوگ بھول گئے تھے کہ عمران خان کے زمانے میں کتنی مہنگائی آئی تھی، اور یہ جو ابھی آج بار بار نام آ رہا ہے حفیظ شیخ صاحب کا ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، یہی عمران خان کے زمانے میں جو ہے خزانے کے مالک تھے۔ تو وہی صاحب اب دوبارہ جو ہے ان کا نام آ رہا ہے ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو، عوام کے لیے ان کی پالیسیز وہی کے وہی ہوتی ہیں، جس طرح کہ رضا باقر صاحب کے ذریعے اور حفیظ شیخ صاحب کے ذریعے ملک میں بری طرح کا ایک مہنگائی کی گئی، روپے کو ڈی ویلیو کیا گیا، بری طرح ڈی ویلیو کیا گیا۔ اس سے عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی بہت زیادہ ان پاپولر ہو چکے تھے، لیکن جب ان کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا، اور پھر ان کی جگہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس نے مہنگائی میں مزید اضافہ کیا۔ جو مفتاح اسماعیل صاحب کو لایا گیا وزیر خزانہ، ان کے ذریعے بری طرح مہنگائی کی گئی، بری طرح ڈی ویلیو کیا گیا روپیہ، اور یہاں تک کہ 300 روپے تک گر گیا، اور جو ہے مہنگائی کو آگ لگا دی گئی۔ آٹا جو ہے وہی 170-180 روپے کلو ہو گیا، چینی جو ہے 150 روپے کلو مل رہی ہے، گھی جو ہے وہ کھانے کا تیل اور گھی جو کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں میرے خیال 300 روپے کلو تھا اور لیٹر تھا، اب وہ 650 روپے بھی نہیں ملتا۔ دودھ اسی طرح 260-270 روپے ہو گیا ہے 1 لیٹر۔ انڈے اس طرح مہنگے ہو گئے ہیں، نان جو ہے وہ 25 سے 30 روپے کا مل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو غریب کش قسم کی پالیسیز ہیں پی ڈی ایم حکومت کی، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جو پیٹرول کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے، اس سے یہ بہت زیادہ ان پاپولر ہوئے ہیں۔ پھر جو
बिजली की कीमत बहुत बुरी तरह बढ़ाई है। ऐसे घरों में जिनके अंदर एयर कंडीशनर ही नहीं है, उनके 60-60 हज़ार के बिल आ रहे हैं। तो बहुत बुरी तरह लूट मार का एक प्रोग्राम है, एक लूट मार का बाज़ार गर्म है पूरे मुल्क में, गरीब के ख़िलाफ़ और मिडिल क्लास के ख़िलाफ़। और इसमें पीडीएम हुकूमत भी उसी तरह शामिल है जिस तरह पीटीआई हुकूमत थी। लेकिन अब लोग पीटीआई हुकूमत की महंगाई को भूल चुके हैं, और पीडीएम हुकूमत जो है उसको बुरी तरह की जो है ना वो सलाबातें सुनाई जा रही हैं, और वो इंतहाई अनपॉपुलर हो चुकी है। लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी ने जो 9 मई को जो हरकत की, उसके बाद उनकी वो जो 2/3 मेजॉरिटी बिल्कुल तैयार थी उनको मिलना, और आइंदा के वज़ीर आज़म वो नज़र आ रहे थे सबको, उस चीज़ के ऊपर पानी फिर गया। और अब नतीजा आप देख लें कि वो इस वक्त जो है जेल में हैं, और वहाँ पर उनको ज़मीन पर सुलाया जा रहा है।